کربلا کا نام آتے ہی دل غم سے بھر جاتا ہے۔ 10 محرم 61 ہجری کا وہ دن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھیوں نے حق اور انصاف کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کربلا کی جنگ ختم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اہل بیت کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ انہیں کہاں لے جایا گیا؟ اور کیسے حضرت زینب اور امام زین العابدین رحمۃ اللہ نے اس پیغام کو پوری امت تک پہنچایا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخی روایتوں کی روشنی میں جانیں گے کہ کربلا کے بعد کیا کیا ہوا، قید کا سفر کیسا رہا، کوفہ اور دمشق میں کیا گھٹنائیں ہوئی، اور کیوں کربلا کا پیغام آج بھی پوری دنیا میں حق، صبر اور قربانی کی مثال مانا جاتا ہے۔ جی ہاں، 10 محرم 61 ہجری کو دوپہر کے بعد کربلا کی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت ہو چکی تھی۔ میدان میں ہر طرف خاموشی تھی، چاروں اور شہیدوں کے جسم پڑے تھے۔ اہل بیت کے خیموں میں صرف عورتیں، بچے اور بیمار امام علی ابن حسین، جنہیں امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، موجود تھے۔ وہ بیماری کی وجہ سے جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے، لیکن امتحان ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ تاریخی روایتوں کے مطابق جنگ کے بعد کئی خیموں کو آگ لگا دی گئی، بچے ادھر ادھر بھاگنے لگے، عورتیں ایک دوسرے کو سنبھال رہی تھی، ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ اسی مشکل گھڑی میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے پورے صبر اور ہمت کے ساتھ بچوں اور عورتوں کو سنبھالا۔ اگر اس وقت ان کا حوصلہ نہ ہوتا تو حالات اور بھی مشکل ہو سکتے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد اہل بیت کی مہیلاؤں اور بچوں کو قید کر لیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو کئی دنوں سے بھوک اور پیاس سہ رہے تھے، اب قیدی بنا کر لے جائے جا رہے تھے۔ امام زین العابدین بھی بیماری کی حالت میں اسی قافلے کے ساتھ تھے۔ یہ اسلامی تاریخوں کے سب سے دردناک منظروں میں سے ایک ہے۔ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے کہ کچھ سمے بعد آس پاس کے قبیلوں کے لوگوں نے کربلا پہنچ کر شہیدوں کے جسم کو دفنایا۔ آج عراق کے کربلا شہر میں امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے شہیدوں کی مزاریں موجود ہیں، جہاں دنیا بھر سے لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ قیدیوں کے قافلے کو سب سے پہلے کوفہ لے جایا گیا۔ کوفہ وہی شہر تھا جہاں سے ہزاروں لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر آنے کی دعوت دی تھی، لیکن جب وہ کربلا پہنچے تو انہی میں سے بہت کم لوگ ان کی مدد کے لیے آئے۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا تو بہت سے لوگ رونے لگے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ وہی کوفہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایسا خطبہ دیا جس نے لوگوں کے دل کو ہلا دیا۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا کہ جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا، وہی لوگ آج خاموش کھڑے ہیں۔ ان کی تقریر نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سنی اور شیعہ دونوں تاریخی کتابوں میں حضرت زینب کی ہمت اور صبر کا ذکر ملتا ہے۔ کوفہ کے بعد قیدیوں کو دمشق بھیجا گیا، جو اس سمے اموی حکومت کا مرکز تھا۔ سفر لمبا تھا، عورتیں، بچے اور بیمار لوگ اس پورے سفر میں بہت تکلیفوں سے گزرے۔ دمشق پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ دمشق میں امام زین العابدین نے بھی لوگوں کے سامنے اپنا بیان دیا۔ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کے بیٹے ہیں۔ بہت سے لوگ پہلی بار جان پائے کہ جن لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں۔ اس سے لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر بھی پڑا۔ آپ کو بتا دیں کہ کربلا کی گھٹنا کو دبانے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین کے خطبوں نے کربلا کی پوری کہانی لوگوں تک پہنچا دی۔ دھیرے دھیرے پورے اسلامی عالم میں یہ خبر پھیل گئی۔ لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی کو حق اور انصاف کی مثال کے روپ میں یاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ کربلا کے بعد بھی کچھ گھٹناؤں کے بارے میں الگ الگ تاریخیں کتابوں میں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان سچائی پر ہو تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی اسے اپنے اصول نہیں چھوڑنے چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا کہ ظلم کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے۔ حضرت زینب نے سکھایا کہ مشکل وقت میں صبر اور ہمت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ امام زین العابدین نے سکھایا کہ علم، اخلاق اور صبر سے بھی بہت بڑا پیغام دیا جا سکتا ہے۔ کربلا کی جنگ صرف ایک دن چلی، لیکن اس کا پیغام 1400 سال بعد بھی زندہ ہے۔ آج بھی جب محرم آتا ہے تو دنیا بھر کے لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کو یاد کرتے ہیں۔